ناظرین کرام، ابھی ہم بات کریں گے کینیڈا میں ہمارے مہمان جو تشریف رکھتے ہیں مکرم آصف احمد خان صاحب، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب، یہ فرمائیں کہ رمضان میں بالعموم کوئی صحابہ کے معمولات کے لحاظ سے ذکر کیا ملتا ہے ہمیں کتب احادیث میں، تاریخ میں؟ جی، تو اس سلسلہ میں ہمیں کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کی زندگیاں اگرچہ عبادات اور دینی مہمات میں ہی بسر ہوتی تھیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ صحابہ کی زندگیوں میں اس سے بڑھ کر ایک خاص قسم کا روحانی ماحول صحابہ کے اندر پیدا کر دیا کرتا تھا۔ وہ کہ عام دنوں میں بھی صحابہ کی یہ پوری کوشش ہوتی تھی، مثلاً کہ عام دنوں میں بھی صحابہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز ادا کریں، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ صحابہ جن کے گھر مسجد سے نسبتاً دور بھی ہوا کرتے تھے، ان کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پڑھیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اس سلسلہ میں متعدد احادیث اگرچہ مذکور ہیں، یہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کیا کرتا تھا، اور مجھے جلدی ہوا کرتی تھی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں۔ اب یہ حدیث بظاہر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں اس زمانے میں رمضان کی نہایت خوبصورتی کے ساتھ منظر کشی کی گئی ہے کہ رمضان میں صحابہ کے گھروں کا ماحول کیا ہوا کرتا تھا۔ سحری کے لیے گھروں میں انتظام ہوتا تھا، گھر کے تمام افراد رمضان کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اتباع میں نماز پڑھنے کا کس قدر شوق ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے جلدی ہوا کرتی تھی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں۔ تو اسی طرح جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اور عبادات ہیں، چاہے وہ نوافل ہوں، صدقات ہوں، صدقہ و خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، ہر نیکی کے کام میں صحابہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں ایک غیر معمولی جوش اور جذبہ ان کی صحابہ کے اندر پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ فرمائیں کہ رمضان سے قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے، تو صحابہ کی زندگیوں میں اس حوالے سے ہمیں کیا اہتمام نظر آتا ہے؟ یہ وسیم صاحب، رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس کے متعلق تو ہم سب یہ جانتے ہیں۔ تو رمضان میں صحابہ اپنا وقت جو تھا وہ جیسے احادیث میں اور کتب سیرت میں جن کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صحابہ اپنا وقت نمازوں اور قرآن کریم پڑھنے میں اور سننے میں بسر کیا کرتے تھے، اور یہ بات متعدد احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد کے ایک کونے میں یا ایک حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی نفل نماز ہے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن زیادہ یاد نہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ ان سے قرآن سنیں اور سیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس عمل کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا، یعنی انہوں نے اچھا عمل کیا۔ تو اسی طرح بہت سی احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ رمضان میں صحابہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے،
قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن مجید ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رمضان میں جو صحابہ کا قرآن کریم کا درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ بھی عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے متعلق بھی اگرچہ مختلف احادیث میں، روایات میں ذکر ملتا ہے، لیکن ایک حدیث کا میں جہاں پر ذکر کرتا ہوں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ ایک دفعہ حاضر ہوئے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قرآن مجید کا درس دے رہے تھے۔ تو یہ ایک حدیث اگرچہ میں نے بیان کی ہے، لیکن ایسی متعدد احادیث ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ رمضان میں قرآن کریم کی درس و تدریس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، گو کہ عام دنوں میں بھی صحابہ کو قرآن کریم سے ایک عشق تھا، محبت تھی، قرآن مجید کے ساتھ ہر وقت وہ چمٹے رہتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے، پڑھتے، یاد کرتے۔ لیکن رمضان میں ایک خاص ہی کیفیت قرآن کریم کی لحاظ سے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، اسی کی بنیاد پر جماعت احمدیہ میں بھی رمضان میں قرآن کریم کے دروس کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے خواجہ، جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ۔ یقیناً یہ ذکر جو ہے صحابہ کی زندگیاں تو اسی چیز سے معمور تھیں، اور ہر وقت ان کی توجہ اور ان کی خواہش یہی رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، آپ سے دین سیکھیں اور اس پر احسن رنگ میں عمل کریں، قرآن کا جو ہے وہ علم سیکھیں اور اس سے چمٹے رہیں۔ اور جیسے آپ نے آخر پر یہ ذکر کیا کہ رمضان میں قرآن کریم کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اندر بھی اس کے مطابق ہی ہمیشہ عمل ہوتا ہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کبیر میں درجہ حضور نے فرمایا کہ پس رمضان کلام الہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینے میں درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں کے چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں، تاکہ ان کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو، جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ صحابہ کی زندگیاں اس لحاظ سے جو ہیں وہ معمور تھیں بالکل، اور صحابہ میں روزوں کا جو شوق ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ بعض صحابہ نے تو یہ کہا کہ میں ساری زندگی مفت کے روزے رکھوں گا۔ بعض نے یہ ان کا طریق تھا کہ جب اگر گھر پر کوئی چیز نہیں ملی تو تب پوچھا گھر والوں سے، اور اگر نہیں ہے کچھ تو کہا کہ میں آج روزے سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جیسے یہ طریق تھا۔ تو صحابہ اور بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب کے احوال پر ہوتی تھی، اور شفقت اور رحمت بھی غالب ہوتی تھی، امت کے کمزور لوگوں کا بھی خیال ہوتا تھا۔ تو حضور نے یہ تعلیم دی کہ اعتدال کے ساتھ چلیں۔ حضور نے کہا کہ میں بھی دیکھو روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، تو تم لوگوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور آپ نے صحابہ کو بھی یہی جو ہے وہ نصیحت کی، اگر یہ نہ ہوتی روک تو شاید یہ ضرور، بلکہ کہنا چاہیے یقینی طور پہ ایسے بہت سے صحابہ کا ذکر ملتا کہ جنہوں نے ساری زندگی روزے رکھتے ہوئے گزار دی اور راتیں جو ہیں وہ قیام میں گزار دیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم بہت معتدل اور موزوں، جس میں عمدہ نمونے بھی ہیں اور انسان کی باقی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔